اور اکثر جب میں کالجز میں میں 2 کالجز کو ایز اے پرنسپل بھی لیڈ کر چکا ہوں، 2 کالجوں میں میں پرنسپل رہا ہوں، تو وہاں پہ میں بچے جب آتے تھے نا 10ویں کا کلاس پڑھ کے 11ویں میں، تو میں ان سے ایک سوال کرتا تھا، بیٹا آپ اس میں کوئی آیا ایف ایس سی پری میڈیکل، کوئی بچہ ہے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے، پری میڈیکل 10ویں کلاس کے بعد جو بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو میڈیکل کی طرف جانا پڑتا ہے، پری میڈیکل۔ تو پری میڈیکل میں جو بچہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی بیٹا آپ پری میڈیکل میں کیوں آنا چاہتے ہیں، آپ یہ پری میڈیکل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ہوتا تھا اگر سر میری امی چاہتی ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ میں کہتا کون چاہتی ہیں؟ امی چاہتی ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ پھر امی کو ڈاکٹر بناؤں بیٹا، امی چاہتی ہیں آپ تو نہیں چاہتے، ایسے نا؟ تو ہاں جی بیٹا کچھ بچہ آ گیا، سر میں نے کمپیوٹر پڑھنی ہے، آئی سی ایس پڑھنی ہے۔ بیٹا کیوں پڑھنی ہے؟ سر وہ دوست بیٹھا تھا میں بیٹھ گیا، دوست آئی سی ایس پڑھے گا تو میں بھی آئی سی ایس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے بھی عجیب جواب، سر میں نے نا ایک بچے سے میں پوچھا بیٹا آپ کیوں میڈیکل نہیں ہیں؟ سر میتھ بڑی مشکل لگتی تھی، میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں؟ ٹیچر نے کہا کہ ٹیچر ایسا سبجیکٹ بتانا ہے جس میں میتھ نہ ہو، تو ٹیچر نے کہا آگے میڈیکل رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے میڈیکل رکھ لینا، تو اب ہوا کیا، رکھ تو نہیں، اسکول آپ کا اچھا تھا، آپ کے ٹیچر اچھے تھے، انہوں نے بڑا پیار محبت سے سکھایا، گائیڈ کیا، پڑھایا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اماں ابا نے بھی ڈانٹا کہ جاب پڑھ لے کچھ بڑا بن جائے گا کچھ کر لے گا، اور آپ نے ہمت کر کے پڑھائی شروع کر دی، اور آپ پڑھتے گئے اور آپ اسکول والوں نے آپ کو اچھے نمبر دلا دیے اور آپ جناب آ گئے کالج میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو کالج میں جو ٹیچر ہے وہ آپ کو اتنا محبت سے نہ پڑھائے جتنا اسکول کا ٹیچر پڑھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کالج میں آپ کو میتھ کا وہ اچھا ٹیچر نہ ملے جس نے 10th میں آپ کو اچھے نمبر دلا دیے، اور کالج میں وہ آپ کو جو ٹیچر ملے آپ کو میتھ کا لینا پڑے۔ اب وہاں پہ کون سا بچہ کامیاب ہوتا ہے؟ جیسے آج کل آپ بیٹھے ہوئے نا، تو کسی دور میں ہم بھی ایسے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن پھر اگر ہمیں کامیابی مل گئی، ہم آگے بڑھ گئے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اس کی وجہ کو ہم کہتے ہیں کسی بھی کام کو جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے نا کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے، ہم اس کو آن نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک آپ اپنی تعلیم کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری امی چاہتی ہے میں پڑھ لوں، ابو زبردستی پڑھا رہے ہیں، تب تک آپ یہ پڑھ کے بھی ناکام ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ زیرو پہ جائیں گے۔ آپ پڑھ کے بھی لوگ آپ کو پڑھا لکھا جائے گا، ہوتا ہے نا یہاں پہ کچھ لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کو سینس نہیں ہوتا بات چیت کرنے کے، لوگ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھا جائے گا۔ وہ تانا جو ہے نا وہ ان پڑھ سے زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھ جائیں گے، آپ 6 میں ہیں، آپ 7 میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، آپ 10 میں ہیں، اور آپ پڑھ جائیں گے الحمدللہ، لیکن اگر آپ اس چیز کو آن نہیں کریں گے نا کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں نے اس میں سے سیکھنا ہے، تب تک بیٹا آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تب تک صرف آپ کو پڑھ کے بھی، کیونکہ آپ تو مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، ابو نے کہا ہے، ٹیچر مارتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں اس لیے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ سیکھیں گے نہیں۔ جو ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سیکھتا نہیں، ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں۔ جو ڈر کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے نا وہ اچھا نہیں کر سکتا، وہ کر دے گا لیکن اچھا نہیں ہوگا۔ تو اگر ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ابو چاہ رہے ہیں، امی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بیٹا ابو اور امی کو پڑھانا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں، وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حالات دیکھے ہیں، دنیا کو دیکھ لی ہے، دنیا میں اس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ ٹیچرس نے آپ کو دیکھ لیا کہ دنیا میں اس وقت کس چیز کا رجحان ہے، ان کو کیوں پڑھنا چاہیے، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں اس وقت، ایسا ہے ہی، مانتے میری بات کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے معاشرے کو زیادہ دیکھا، انہوں نے لوگوں میں زیادہ رہے، تو اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کی کوئی چیز پڑھنی چاہیے، اس لیے وہ آپ کو مجبور کر کے پڑھیں۔ اور آپ ان کے ڈر کی وجہ سے، آپ ان کی ڈانٹ کی وجہ سے، آپ ان کی غصے کی وجہ سے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب آپ ایک کام کر بھی رہے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، تو پھر کیا آپ اس میں سیکھیں گے کچھ؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا آپ کو بھی ایک بات بتاتا ہوں اور آپ بڑے حیران ہوئے ہو۔ میرے اسٹوڈنٹ وہ ایک نہیں بلکہ کافی سارے اسٹوڈنٹ، کیونکہ میرے کافی سارے اسٹوڈنٹ اب روبوٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے کافی سارے اسٹوڈنٹ اب سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، میرے کافی سارے اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب کو پتا ہے ہمیں روبوٹکس کی بہت بڑی ایونٹ کے تھے جس میں میرے اسٹوڈنٹ نے جا کے نسل میں جو ہے وہ روبوٹکس مقابلہ جیتے تھے۔ تو آپ اگر بھی سوشل میڈیا پہ جا کے اگر آپ کے پیرنٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں
تو آپ وہاں پہ بازوکا لکھ رہے ہیں نا, بازوکا تو ہم نے ایک رپورٹ بنایا تھا بازوکا کے نام سے میرے اسٹوڈنٹ نے, ٹھیک ہے, گائیڈنس دی تھی میں نے تو, لیکن اس نے وہ بنایا. تو وہ سارے واریر ہے, واریر سمجھتے ہیں, جنگ لڑنے والا رپورٹ, وہ جنگ لڑنے والے رپورٹ نے بہت سارے رپورٹوں کو ہرا دیا. تو وہ ہمارے ادارے کا نام مشہور ہو گیا بازوکا, بازوکا, ٹھیک ہے. تو بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اچھا اب ہوتا کیا ہے, یہ میں آپ کو اسٹوڈنٹس کا فرق بتا رہا ہوں. بیٹا ہمارے پاس اسکولوں میں نا 3 طرح کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. کتنے طرح کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں؟ 3 طرح. ٹھیک ہے, کیسے کیسے اسٹوڈنٹ ذرا سوچیے گا. یہ تینوں کے تینوں اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, سارے ایک سے بڑھ کر ایک, کہتے ہیں نا اس کو ڈائمنڈ, بہترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہے, ہر بچے کے اندر قابلیت ہے, ہر بچے کے اندر پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں کہوں نا کہ اگر میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں تو آپ سب کو دماغ کے ڈاکٹر ہیں. آپ سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اتنی زیادہ آپ کے اندر قابلیتیں ڈالی کہ آپ کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کتنی قابلیت ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا, مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا نہیں, لیکن آپ کو بنیادی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں یار ایک بچہ ہے ڈل, ہم نے اس کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا. ہم نے کہا یہ ڈل ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے کہا یار یہ ٹھیک ہے, ایوریج ہے, ایوریج, ٹھیک ہے, یہ ایوریج ہے. اور یہ ہے ہمارا ایکسپرٹ, جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں گا یہ سائنٹسٹ ہے, یعنی آپ کو کس طرح سمجھے گی, یہ سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے, میں نے بھی آپ کی بات کی, یہ تینوں بچے جو آتے ہیں تینوں ہی انٹیلیجنٹ ہیں, تینوں ذہین ہیں. ٹھیک ہے, تینوں کے اندر قابلیت موجود ہے, تینوں ایک جیسی ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو فرق, یہ بچہ ڈل ہے, یہ بچہ, اس کی وجہ بتاؤں آپ لوگ. اگر وہ بچہ آپ سمجھ گئے نا تو آپ سب جو ہے کہیں گے کہ واقعی یار ہمارے اندر جو ہے نا قابلیتیں موجود تھی, بس فرق چیز یہ تھی کہ ہم نے یہ چیزیں سمجھی نہیں. ٹھیک ہے, تھا کیا, ایک ٹیچر نے پڑھایا آپ کو کلاس میں, بیٹا 2 + 2 = 4. سب کو سمجھ آ گئی, آتی ہے نا. ٹھیک ہے, اب 2 + 2 = 4 ٹیچر نے آپ کو کلاس میں پڑھا دیا, جو آپ کے پاس بک موجود ہے, کوئی بھی بک ایکس وائی جو بھی آپ پڑھے, ٹیچر نے پڑھا دیا, آپ کی کلاس میں سن لیا, ہاں ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, ابھی میری سر سے بات ہوئی تھی, اور میں سب کو بھی یہ بات, مطلب یہ گپ شپ میں ہم بات کرتے ہوں, میں جتنے بھی یونیورسٹیز میں جا کے ٹریننگ دیتا ہوں, جتنے بھی اداروں میں, وہاں پہ میں بچوں کی ایک بات یاد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا دیکھیں, آپ اپنا فیوچر, چاہے آپ کے ابو چاہیں, چاہے کوئی بھی چاہے, چاہے آپ چاہیں, آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ صرف ڈیسائیڈ کرے گی آپ کی عادتیں, آپ کی جو ڈیلی لائف ہیبٹس ہے نا, آپ کی عادت جو ہے نا, وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہوگا یا برباد ہوگا. آپ کے امی ابو بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہے نا وہ اسباب کی جگہ بنایا ہے, ایسے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چھت پہ وہ چلے گا جو سیڑھی رکھے گا, یا جو دیواروں کو لانگنا جانتا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پھر اس کے بعد پہ آتے ہیں. دریا ہے, ٹھیک ہے, بڑا گہرا دریا ہے, اور ادھر کنارے پہ 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک مسلمان ہے, ایک کافر ہے. ٹھیک ہے, دونوں دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں, بچ کے کون نکلے گا؟ جسے تیرنا آتا ہوگا, جسے تیرنا آتا اس ہوگا, کو تیرنا آتا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر مسلمان کو تیرنا آتا ہوگا تو مسلمان تیر کے نکل جائے گا, اگر مسلمان کو تیرنا نہیں آتا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کافر کو تیرنا نہیں آتا تو وہ ڈوب جائے گا, اگر اس کو تیرنا ہوتا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سپورٹ اس بنیاد پہ نہیں کی کہ جناب تو مسلمان ہے تو کافر, اگر اتنا ہوتا استغفر اللہ, پھر تو جو کافر کو اتنے جو پیسہ مل رہا ہے اس کو غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, رائٹ میں نہیں. لیکن ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا کہ میں اسی قوم کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد, یہ تو پڑھا ہوا نا آپ نے. اب اس میں ہوا کیا, اس کے بعد نالج کی, میں نے تیرنا کیسے, اسے تیرنے کا طریقہ آتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سپورٹ کیا کہ بھائی تم نے اس دنیا کا جو اسباب ہے تم نے سیکھا ہے, اور اس بنیاد کے اوپر تم نے یہ سیکھ لیا, تو میں مجھے جا, یہ دنیا میں نے بنائی اس لیے کہ جو اس دنیا کے اصول و ضوابط کو سمجھ کے اس کو چلانے کی کوشش کرے گا وہی کامیاب ہوگا اس دنیا میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مسلمانوں نے کیونکہ ان اصول و ضوابط کو استعمال کرنا سیکھنے سے دور ہو گئے,
امی چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں پڑھ لو، ہم نے تو سیکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا نقصان جب آپ بڑے ہو گے تو پھر آپ کی. تو سیم وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ میں تیر کے پار کروں گا یا نہیں کروں گا، آپ کی عادتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ جو آپ کو تیرنے کی عادت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا دریا پار ہوگا یا نہیں ہوگا یا ڈوب مرے گی. بات میری سیم اسی طرح سے بیٹا آپ کا مستقبل کیسا ہوگا یہ نہ آپ کا ابو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، نہ آپ کی امی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، نہ آپ کی ٹیچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. یہ صرف آپ کی عادتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا. اب وہ چیز ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں. یہ چیزیں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائی تھی، تو ان میں سے بچوں نے جو اپنے مطلب جس کو میں کہتا ہوں آگے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں. ٹیچر نے کہا بیٹا 2 + 2 4 ہے. اب ٹیچر نے یہ کہہ دیا آپ کو اور آپ کو کہا کہ بیٹا 2 + 2 4 ہے، آپ نے سمجھ لیا. ٹیچر نے کہا کہ یہ کل میں آپ سے چیک کروں گا کہ یہ 2 + 2 جو 4 میں نے آپ کو سکھایا ہے نا، کل آپ اس کو پرفارم کر کے آؤ، اس کو لکھ کے آؤ. آپ لکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ کیا کرتے ہیں، جو ڈل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار مجھے تو سمجھ آ گئی تھی، مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں بعد میں کر لوں گا، لکھ لوں گا، مجھے آتا ہے. یہ کیا کرے گا، یہ جب اسکول آئے گا نا اس نے کیوں کہنا ہے ٹیچر ہو ٹیچر میں نا میرے پاس کاپی نہیں تھی. ابو کو کہتا نا ابو نے کاپی لے کے دی تھی، ٹھیک ہے. اچھا ٹیچر وہ رات ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی، اس وجہ سے کام نہیں ہوا. آپ کو جتنے بہانے آتے ہیں اس پہ میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں اگر میں کتاب لکھنا چاہوں اس پہ. ویسے میں ارادہ نہیں ہے لکھنے کا کہ میں چوتھی کتاب لکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا تعلیم کے نام، انشاءاللہ وہ کبھی آؤں گا تو آپ کو پیش کریں آپ کو. تو اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جناب ٹیچر وہ کام ہوتا نا وہ لائٹ نہیں تھی، ٹیچر ہم خالہ کے گھر گئے ہوتے، ٹھیک ہے. اچھا وہ خالہ کے گھر گئے تھے تو خالہ نے پھر ٹیچر کو بھی جواب نہیں ہوتا ہے، خالہ کے گھر گئے تھے، خالہ پڑھنے سے منع کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن ٹیچر کے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے اور اس بچے کے مائنڈ میں خود بھی، کیونکہ وہ ایک روٹین سے گزر ہے، اس کے مائنڈ میں کیا آتا ہے یہ ڈل اسٹوڈنٹ ہے، یہ نکما ہے، ٹھیک ہے. یہ اچھا اب یہ نکما ہو جاتا ہے باقی میں، کیوں؟ کیونکہ یہ کام کو ٹالتا ہے، یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز. اس کی عادت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے. یہ کام سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے کام کو آن نہیں کیا ہوتا، یہ لیم ایکسکیوزز بناتا ہے اور یہ ڈل بن جاتا ہے. حالانکہ ہوتا یہ بھی انٹیلیجنٹ ہے. بات میری انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ڈل ہو جاتا ہے. ریزن کیا ہوتی ہے کہ یہ اس کی ڈیلی لائف کی روٹین، اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ہر کام کو ٹالنا ہے. میں نے تیرنا سیکھنا ہے، اچھا کل سیکھ لوں گا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، اور اچانک جناب سیلاب آ گیا. اب اس کو تو نہیں ڈال سکتا نا، جو وقت آنا ہے وہ تو آنا ہے. اب کیا کرے گا، تو پہلے سے ہیبٹ نہیں تھی، ڈوب جائے گا ایسے نا. تو یہاں پہ یہ لیم محسوس کرتے کرتے جب زندگی کی اصل امتحان میں آتا ہے، جب زندگی میں پڑھنے کے بعد یہ فیلڈ میں آتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تب بھی کہہ رہا ہے باس مجھے آج کی ذرا مہربانی کریں چھٹی دیں. باس کہتا ہے بیٹا سارے زندگی کے لیے گھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. یہ بھی کہتے ہیں یار مجھے روزی روٹی نہیں ملتی، میرا تو نصیب ہی کھوٹا ہے. اب میں سے بتا رہا تھا میں ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پہ اور لوگ کہتے ہیں کام نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اس وقت میں ایم بی بی ایس کا ایک ادارہ ہے، ایم بی بی ایس کی پریپریشن کرواتا ہے انڈین ٹیسٹ کا، اس کی دیرا بنا دیتے ہیں، اس کا ہیڈ کیمپس مستقل میں اس کا مینیجر ہوں، ٹھیک ہے. میں اس کو بھی ایسے اور پھر میں 3 مہینے اس میں ٹریننگ بھی کروا رہا ہوں. میں باقی جگہوں پہ پی ڈی پہ اینکر بھی ہوں، میں اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں. تو لوگوں کو ایک کام نہیں ملتا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ لوگ وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے. بات میں نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کے ساتھ یہی ہوگا، بے روزگار ہو، کل کو گھر کے بعد ابو امی اس لیے پڑھا رہے کہ مجھے سپورٹ کرے گا اور آپ جائیں ابو جی 10 روپے دو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ابو جی وہ دوست آ رہے ہیں 30 روپے تو دیں، دوست کو چائے پکانا، ٹھیک ہے. تو چائے کی 70 روپے کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا اب یہ ڈر کیوں ہو گئے؟ حالانکہ ان کے اندر بھی ضابط وہی تھی. ریزن کیا تھی کہ انہوں نے لیم ایکسکیوزز کیے. صرف عادتیں ڈیسائیڈ کریں گی ان کا فیوچر کیا ہوگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹیچر نے کہا تھا 2 + 2 4 ہوتا ہے. اچھا ٹیچر نے کہا تھا لکھ کے آنا ہے. یہ آگے سے جاتا ہے اچھا 2 + 2 4. انہوں نے وہ کام جو ٹیچر نے بتایا تھا اس کو انہوں نے پرفارم کر دیا، وہ کر دیا انہوں نے کام. اب کام کرنے سے یہ ذمہ دار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ذمہ دار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیچر نے کہا تھا کر لے، تو وہ ذمہ دار ہو گئے. اب ٹیچر کا کیا جواب آتا ہے؟ ہاں جی یہ بچہ کام کر گیا، یہ بچہ ٹھیک ہے، یہ بچہ کام کر لیتا ہے، یہ بچہ کام کر لیتا ہے.
اب اس نے کام کر لیا, اس نے لیم ایکسکیوز بنائے, دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 2 × 2 4 ہوتا ہے. لیم ایکسکیوز کی وجہ سے یہ ہو گیا ڈل اور یہ ہو گیا ایوریج کہ ہاں بھائی یہ بچہ ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی کچھ ہے, 2 × 2 4, اس میں بھی وہی پڑھنا ہے, اسی کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, لیکن اس کا ذہن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے آپ سے, اور یہ ذہن آپ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج سے کوئی 600-700 سال پہلے ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری سوچ ہے, باقی ہڈی اور گوشت ہے. ٹھیک ہے, تم جو کچھ بھی بنو گے تمہاری سوچ کی وجہ سے بنے گا, نہیں تو تمہارا جسم ہے نا, اس سے بڑا جسم ہاتھی کا ہے, وہ بھی کچھ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی وہ تمہاری سوچ ہے, باقی ہڈی اور گوشت ہے. تو آپ نے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایکسپرٹ نے اس نے کرنا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا یار سر نے کہا تھا 2 × 2 4, اچھا یار میں کر لیتا ہوں 2 × 2 4, اوکے اوکے. پھر یہ سوچتا ہے یار 2 × 2 باقی 4 ہوتا ہے, کیا باقی یہ 4 ہے یا نہیں, ایسے ہی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار میں اس کو پروف کرتا ہوں, باقی 2 × 2 4 ہوتا ہے. 2 کا مطلب ہے یار یہ 2, اچھا 1 2 آ گئے, 1 2 ہاں ٹھیک ہے, 1 2 3 4, ہاں یار سر نے صحیح پڑھایا تھا 4. بات ہے, اس نے کیا کیا, اس نے اس بات کو ثابت کیا, پروف کیا, کچھ بھی نہیں کیا, بات وہی تھی, لیکن اس نے کیا کیا, ثابت کیا, پروف کیا کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے. اب اگلے دن جب یہ کلاس میں آتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے ہاں جی آپ نے کام کیا, نہیں لائٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ نے کام کیا, جی ٹیچر کام کر رہے ہیں. آپ نے کیا, جی ٹیچر میں نے کر لیا. اچھا کلاس میں یہاں پہ کھڑے ہوئے کون بتائے گا, ٹیچر میں بتاؤں گا, یہ آگے گئے. ٹیچر وہاں بتایا نا کہ 4 ہوتا ہے, تو یہ ایسے 4 ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے سائنٹسٹ کا مائنڈ سیٹ. سمجھا رہی, یہ سائنٹسٹ کا مائنڈ سیٹ. تو کچھ بھی جو ایسے دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. یہ دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ ساری جو میں آپ کے ساتھ باتیں دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, یہی چیزوں کو میں پروف کروں گا. جب ان باتوں کو میں پروف کروں گا تو لوگ دیکھیں گے یہ سائنٹسٹ ہے, یہ سائنسدان ہے, اور کچھ بھی نہیں. سمجھ آ گئی, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب جو دیکھو نا, ابھی میں نے اس کو ایسے پھینکا اور یہ زمین پہ آ رہا ہے, میں نے کہا اس کو کیچ کر لیتے, تو یہ کہاں جاتا, زمین پہ. سب کو پتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. لیکن ایک بندے نے اس کو پروف کیا کہ یہ اوپر سے نیچے جاتا کیوں ہے, گریوٹی پہ. گڈ, اس کے لیے گریوٹی ہونا چاہیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بات کی, بہت اچھا لگا. اچھا, اور گریوٹی کی وجہ سے, اب گریوٹی کس نے بتائی تھی, نیوٹن. نیوٹن نے. گڈ ہو گیا, نیوٹن نے گریوٹی کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے, اچھا نیوٹن نے گریوٹی کے بارے میں بتایا, نیوٹن کو کس نے بتایا تھا, سیب نے. اس کو صاف سے ایسے ہی ہے ویسے کیا. اچھا ایک سوال اور بھی آتا ہے سر, دنیا میں نا اب یہ بڑی باتیں ایسی چلتی ہیں, پاکستان کی جو ہمارے یہاں کی جو نکمے لوگ ان کو نکما ہی کہتا ہوں, اور بڑے بہت پلاسٹر بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان کا نظام تعلیم میں خراب ہے. اور بھائی یہ نظام تعلیم آپ کو ملیشیا میں بھی ملے گا, یہ نظام تعلیم آپ کو کینیڈا میں بھی ملے گا, سیم یہ نظام تعلیم آپ کو برطانیہ میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے, پاکستان کا نظام تعلیم ہی خراب ہے, یہاں پہ بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں کرایا جاتا. بچہ کیا ہوتا ہے, سوچیے ہمیں تو سکھایا جاتا سائنس مطلب سائنسدان کیسے ہوتے ہیں, وہ کس طرح ہوتے ہیں, کبھی ہم نے سائنسدان کی شکل ہی نہیں دیکھی, تو ہم کیسے سائنسدان بنیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا تو گھر پر کہتے ہیں تو بڑا سائنسدان ہے. ٹھیک ہے, بس ہمیں تو یہی پتا ہے اور کوئی نہیں پتا. تو بھائی کیسے پتا لگے گا ہم سائنسدان, تو ہمیں تو کوئی پڑھاتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا آئنسٹائن کو کسی استاد نے پڑھایا تھا کہ گریوٹی ہوتی ہے, اس نے کیا کیا, ریسرچ کی, اس نے خود کھوج لگائی, اس نے خود اس مائنڈ سیٹ سے سوچا کہ یار ہر چیز نیچے گری کیوں گر رہی ہے تو یہ دنیا کی باتیں, وہ تو اس سے پہلے بھی بڑے سارے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کوئی بھی چیز اوپر پھینکتے ہو زمین پہ آتی ہے. اس نے اس پہ کھوج لگائی کہ یہ ہوتا کیوں ہے. بات میں ہر دنیا میں ایسے 2 کوشچن ایسے جنہوں نے دنیا کی ساری ایجادات کی ہیں, کیوں اور کیسے. یہ پرندے کیسے اڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مچھلی پانی میں کیوں تیرتی ہے, آپ کے 9ویں میں کوشچن آتا ہے. یہ کیوں اور کیسے کے سوالات ہیں جس کو پروف کرنے کے چکر میں ایک عام سا طالب علم جس کو ہم کہتے ہیں ایوریج, وہ ہمارا ایکسپرٹ یا سائنٹسٹ بنتا ہے. بات میں آئی. اب بیٹا یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اگر امی نے آپ کو پڑھنے کا کہا ہوگا پھر آپ کچھ نہیں بنیں گے, کیونکہ امی کے کہنے کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں. ابو چاہ رہے ہیں پھر آپ کچھ نہیں بنیں گے.
टीचर मुझे गुस्सा करते हैं, मारते हैं, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, डरता हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑन करेंगे कि यार मैंने पढ़ना है, उसमें मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, मैंने इसके मुताबिक अपनी हैबिट बनानी है, अपनी आदतें बनानी है, ठीक है, तो कल हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा जो है जो इसको ऑन कर ले, और मतलब इसको अपनी जिम्मेदारी समझ ले, वो बच्चा कल को इस कैटेगरी में खड़ा होगा और उसके लिए लोग खड़े हो होंगे, उसके लिए तालियां हो रहेंगी, उसके लिए लोग क्लैप कर रहे होंगे, वो जहाँ पे जा रहा होगा उसकी वैल्यू बनेगी, सारा कुछ होगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप इसी कंडीशन में रह गए, लाइट नहीं थी, उनको मर गई थी, ठीक है, दादी जी जो है वो तीसरी मतलब इंतकाल कर गई हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह के टुकड़ों में रहेंगे बेटा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। आप पे मिसाइल अटैक भी होंगे, आप पे जुल्म भी होगा, आपको जनाब पकड़ के जनाब मारा भी जाएगा, आपको सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि जिनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस्तेमाल तो करनी है, कहाँ करेंगे, इस पे करेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर एक फितरत है, इंसान की फितरत है कि इंसान जब इतना कमाता है ना कि मेरा पेट फुल हो जाए, ठीक है, यानी मैं इतना कमाता हूँ कि जिससे मेरा घर का गुजारा हो जाता है, मेरा खाने पीने का पूरा हो जाता है, फिर वो इसलिए ज्यादा नहीं कमाता कि जनाब मेरा पेट जो पैसा खा रही है, मुझे खाना खाना है, खाना तो उतना खाना है, वो फिर ज्यादा क्यों कमा रहा है, ये इंसान के अंदर फितरत है, वो इसलिए ज्यादा कमा रहा है, इसलिए ज्यादा काम करता है, वो कहता है कि दुनिया मेरे कंट्रोल में आ जाए, क्या हो जाए, दुनिया मेरे कंट्रोल में है, हर बंदा मेरी बात माने। ये तो आप भी कहते होंगे, आपसे जो बड़ा यहाँ पे क्लास में ताकतवर सा बच्चा होगा ना, बात को जो मैं कह रहा हूँ मान ली है ना, मुझे आगे दिखा रहा है, मैं कहना था बात दे रहा, क्यों, क्योंकि वो चाहता है, उसके अंदर ये मौजूद है कि हर बंदा मेरी बात माने। तो दुनिया में जो लोग कामयाब होकर फिर भी पैसा कमा रहे हैं ना, क्या हमने और पैसा कमाना है, और आप अखबारों में पढ़ते हैं फलां सियासतदान से पैसा लूट रहा है, फलां के पास इतना पैसा क्यों कर रहे हैं, इतना भाई इतना तो है कि आप 3 वक्त का खाना आराम से खा लेते हैं, फिर इतना पैसा क्यों, गाड़ियां भी आपके पास सारी महंगी से महंगी, फिर क्यों इतना पैसा, वो चाहते हैं कि मैं इतना अर्न कर लूं कि इस दुनिया को मैं कंट्रोल कर सकूं, दुनिया का हर बंदा मेरे मुताबिक चलने वाला हो। बात में आई? अच्छा, इसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, आखिरी बात करेंगे फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने आपकी दिमाग खराब ना कर दिया, ठीक है, तो क्या है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आखिरी बात बेटा समझिएगा, अब आपने डिसाइड करना आप किसमें जाएंगे। दुनिया की 90% आबादी जो है, 90% आबादी ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड समझते हैं, जिसके ऊपर आजकल हमारे सारे साथ फेसबुक के भी फॉरवर्ड हैं, इंस्टाग्राम के भी फॉरवर्ड हैं, कहते हैं ना फॉरवर्ड, अरे जनाब यूट्यूब के भी फॉरवर्ड हैं। हमारी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड। अच्छा, अब उस 90% बाकी का 10% है, उनमें से 5% ऐसे हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, ये इनके मुताबिक नहीं चलते, ये लोग इनके मुताबिक चलते हैं, ठीक है, यानी मैं इसको नहीं मानता, ये मुझे मानेंगे, मैं अपना माइंडसेट ऐसा मानता। और 5% हमारे हैं नेगेटिव माइंडसेट के लोग, ये आपको खैर आजकल ज्यादा नजर आते होंगे, ठीक है, ये जनाब टिकटॉक बनाएंगे, लोग मुझे फॉलो करें, ये डांस करेंगे, ठीक है, ये जनाब इस्लामी चीजें करेंगे, जो भी खैर ये अपना किसी ना किसी नाती की 5%, चाहे वो टिकटॉक ना भी हो, ये कोई और भी ये बिजनेस भी कर सकते हैं बड़े, ये सारा कुछ, ये 5% नेगेटिव होते हैं, ये दुनिया को जो है, ये जो 90% फॉरवर्ड होते हैं ना, ये इन दोनों को फॉलो, इसको या इसको, इन दोनों को किसी को फॉलो ला के लोगों को गलत रास्ते पर लगाना होता है, इस वक्त ये पैसा भी कमा लेते हैं सब कुछ, तो ये ज्यादा इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये क्योंकि अपने आप से सिंसियर होते हैं, ये खुदा से सिंसियर होते हैं, ये अपनी रात से सिंसियर होते हैं, तो ये इतना इन लोगों पे कोशिश नहीं करते कि इफेक्ट किया जाए, ठीक है, यार मैं आपको सही कर दूं, खुद को दुरुस्त कर दूं, तो ये 5%। अच्छा, इन दोनों 5% में से 1% लोग ऐसे निकलते हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन अफराद हैं, ठीक है, 1%, इनमें से 1% वो होते हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होते हैं, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहे होते हैं या
یہ پازیٹو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یار یہ پوری دنیا کے لوگ ایک خدا کو مانگیں, یہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ چلیں, ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا, اور اس کے اوپر یہ اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی طاقت بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی میں سے 1% وہ بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں, دنیا مجھے مانے, دنیا میری بات کے مطابق چلے, نعوذ باللہ کہ دنیا مجھے خدا کرنا شروع کر, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی, جیسے نمرود تھا, جیسے فرعون تھا, صرف ایک چیز کا فرق ہے اور اس چیز کا نام ہے مائنڈ سیٹ. کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ مینس کیا؟ دماغ کا کنٹرول نہیں. مائنڈ سیٹ کہ میں سوچتا کس انداز میں ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اپنا سوچنے کا, سیکھنے کا, کسی کام کو آن کرنے کا انداز کیسا بنایا, ٹھیک ہے. آپ جیسا سوچیں گے ویسا بنیں گے. جس انداز میں اپنے آپ کو لے کے چلیں گے, جس طرح کی ہیبٹ بنائیں گے, جس طرح کی عادتیں اپنے اندر آج ڈیولپ کریں گے, اچھائی والی یا برائی والی, آپ کے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے. آپ لوگوں کی برائی کو دیکھ کر فالوور بن کے ایسے رہیں گے تو ساری زندگی ایسے رہیں گے, کبھی آگے بڑھیں گے بس ان کو دیکھتے رہیں گے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے نکل کر اس طرف جائیں گے, نیگیٹو ہوں گے تو اس طرف تم دنیا تو کر لو گے, لیکن آخرت کا نظام تمہارا بڑا بڑا ہوگا. ہم بینگ اے مسلم, میں اس کو بھی پروو کر سکتا ہوں کہ ایز اے مسلم مرنے کے بعد بھی دنیا موجود ہے, آخرت ہے, چاہے ہمارے بہت سے لوگ نہیں مانتے, لیکن آخرت ہے, قیامت ہے, ہونی ہے. تو آپ کی یہاں پہ آگے آخرت میں بربادی ہو جانی ہے. آپ اتنا برباد ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر, اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادھر جاتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو لے کر, ٹھیک ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ پازیٹیولی کو اس چیز میں جاتے ہیں, آپ کی گروتھ ہوگی, دنیا پہ آپ کو فالو کرنا شروع ہوگی. یہ 90% لوگ آپ کے فالوور کی طرف ہیں. پھر انہیں میں سے اگر آپ پاور لے لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایکچوئل طریقے سے لے کے دیتے ہیں, پھر آپ 1% میں جاتے ہیں. صرف مائنڈ سیٹ, اپنے سوچنے کی اور اپنے ہیبٹ ڈیسائڈ کرنے کی. اگر آپ نے آج اپنے اچھی ہیبٹس کو ڈیسائڈ نہ کیا, آپ کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں بتا دوں, باتیں سمجھ آ گئی, ٹینشن تو نہیں ہوگی, آپ کو کلیئر ہو گیا. مطلب آپ نے بڑے مشکل سے مجھے سننا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.